طرف سے کیا ملے گا؟ جبکہ محمد رسول اللہ کو نہیں بلکہ میرے محبوب کی ذات کی محبت میں ان کے کافر چچا نے جب ولادت کی خوشی میں اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا تو رب تو اتنا عطا کرنے والا بن جاتا ہے اپنے محبوب کی محبت پر۔ ہائے ہائے تبت یدا کیوں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ جب مقصود صرف ابو لہب کی خباثت کو ظاہر کرنا تھا تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیوں نازل فرمائی؟ اللہ اس سورۃ تبت یدا کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نازل فرمایا؟ یہ میلاد کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ میرے آقا کے اس دنیا میں میں نے بھیجا تو اس پر ذرہ برابر اگرچہ کہ کافر اگر خوشی کا اظہار کرے تو پھر میں اپنے محبوب کی محبت اپنے محبوب کو ایسا چاہنے والا ہوں کہ میں اپنے محبوب کی آنے پر اور اس دنیا میں میرے بھیجے جانے پر اور پیدا ہونے پر آمنہ کے لال بن کر اور حضرت خواجہ عبداللہ کے دلارے بن کر مکے کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کے صبح سویرے جب تو جہاں کے مالک میرے آقا ابھی محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہوا لیکن میرے آقا کی عظمت رب کے پاس میں یہ بتا دی تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن پاک سراسر خدا کی قسم ہدایت ہے۔ اللہ اس قرآن کی ہر صورت سے ہم کو اور آپ کو حق ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن عام طور پر نہیں جاتا بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ابو لہب کی اس کی بدبختی کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا۔ تو میرے بچوں میں بہت چھوٹا ہوں آپ حضرات سے لیکن ایک سوال اپنے دماغ میں ابھی اس وقت میں آیا پھر مستقل اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے بڑا کافر کو فرعون بھی تھا فرعون کے نام کی کوئی سورت اللہ نے نازل فرمائی، قارون بھی تھا، شداد بھی تو تھا کہ نہیں تھا؟ شداد بھی تھا، قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، کوئی مستقل سورت نازل فرمائی اللہ نے نہیں ہے نا؟ بتاؤ نا قرآن کے کس باروں میں؟ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابو لہب، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر میں ایک ہی بدنصیب بدبخت ابو لہب ایک ہی تھا اور وہ بھی خاندان نبوت کا میرے آقا کا رشتے کے اعتبار سے چچا لگتا ہے لیکن اس کی بدبختی کے لیے مستقل ایک سورت اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ کافر تو بہت گزرے انہیں سابقہ کے اندر اور بہت تھے لیکن کسی کے بارے میں مستقل سورت نازل نہیں فرمائی کہ جس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہو۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آخر تحقیق بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی یا اللہ اپنے قرآن کی بصیرت ہمیں عطا فرما اور علم قرآن ہمیں عطا فرما۔ ہم نے تو علم قرآن کو رہن رکھ دیا ہے کہ جیسے سونا بینک پہ رہن رکھتے ہو جب ضرورت پڑی ہے تو آگے استعمال کیا پھر لے جا کر رکھ دیا، کیا کرتے ہیں لاکر کے اندر۔ قرآن خدا کی قسم جو کافروں کے ہدایت کا ذریعہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے خالی برکت کے لیے پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن ہے یا صرف شریعت کے مسائل کے معلوم کرنے کے لیے قرآن ہے یا سکرات کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے یا اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنے دنیا کے تعویذ گندے پلیتوں کے لیے قرآن کو استعمال کرے؟ قرآن اس کے لیے ہے، خدا کی قسم قرآن اس کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن پاک تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور امت کے لیے قرآن سانسوں میں ہو، قرآن کا واسطہ ہو، کلام اللہ کے ساتھ ہماری ایسی نسبت ہو کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں پورا قرآن حافظ قرآن کا مطلب نہیں ہے، وہ تو فضیلت الگ ہے اس کا انکار نہیں، لیکن تم کو اگر سورہ اخلاص آتا ہو، سورہ فاتحہ آتا ہو، پورا قرآن نہیں لیکن قرآن تو ضرور ہے نا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ تو حافظوں کا کام ہے۔ تم نے تو اپنے دین کی زیور کو لاکر میں رکھ دیا ہے۔ قرآن کو سمجھیں گے کون؟ صرف علماء سمجھیں گے۔ قرآن سے فیض حاصل کون کریں گے؟ ہم ثواب لیں گے، باقی ہدایت نہیں لیں گے۔ ثواب کے لیے قرآن ہے۔ صحابہ نے قرآن کو ثواب کی چیز سمجھا تھا، ثواب کی چیز سمجھا تھا کیا پورا قرآن پاک ان کے پاس میں کہہ کے لیے تھا؟ ہر صحابی کے پاس میں جتنا قرآن تھا
اس قرآن پاک کو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام پڑھ کر اس کے واسطے سے رب سے اپنے قلب کے تعلق کو قائم کرتے تھے، تو خدا اس قرآن کے ذریعے سے اپنی منشا اور اپنی ہدایت ان انسانوں کو عطا فرماتا تھا۔ قرآن اس کے لیے ہے، مایوس مت ہو، لاکروں کے اندر اپنے سونے کو رہن رکھا ہے جیسا قرآن پاک کو تم صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے مت رکھو، یا صرف علماء اور حفاظ تک محدود مت کر دو۔ ہم کہاں اس قرآن سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے وہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا؟ یہ مسلمان صرف ان قرآن پاک کو اور ان علوم کو مفسرین اور علماء کے حوالے کر کے یہ بری ذمہ ہو جائے، لاکر میں رکھا دیا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی ایک سورت آپ کو کیوں نہ یاد ہو، سورہ فاتحہ کیوں یاد نہ ہو؟ یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، نہیں ہے قرآن؟ پورا قرآن نہیں ہے، 30 بارے پورا قرآن ہے، لیکن سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، سورہ کوثر بھی قرآن ہے، ایک آیت بھی قرآن ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ بھی تو قرآن ہے نا؟ اب اسی قرآن کو لے کر اگر رب سے کہو کہ تو نے ہدایت کی کتاب بنائی اور اس کتاب کی یہ آیت ہے اور یہ سنت ہے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو راست ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس بندے کو بغیر سیکھے علم عطا فرماتے ہیں، بغیر کسی کی حدیث ہے، یہ حدیث کی کتاب میں یہ روایت آتی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی ہدایت کے لیے صحیح رخ سے متوجہ ہوتا ہے، آج راستوں کو کہا دیا گیا کہ صرف یہ تفسیر پڑھ لو، یا عالم صاحب کا بیان سن لو، یا یہ پیر صاحب کی تقریر سن لو، یا پھر یہ مسئلے کو جماعت میں اختیار کر لو۔ ارے جس کو قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا نے کتاب کا محتاج کیسے بنا دیا، جبکہ تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو؟ پتہ یہ چلا کہ اس قرآن کو ہم نے کچھ ایسا ماحول بنا کہ عقیب کی سمجھ کر اس کو لا کر میں رکھ دیا۔ رمضان میں پڑھ لیں گے قرآن، ثواب کے لیے پڑھ لیں گے، یا پھر تفسیر کے لیے پڑھ لیں گے، یا پھر درود اور دعا اور گڈے اور پلیتوں کے لیے پڑھ لیں گے، یا گھر کے اندر میں کوئی مر رہا ہو تو سکرات کے لیے پڑھ لیں گے، یا پھر 10ویں اور 11ویں کے اندر میں چہلم کے اندر میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، قرآن اس لیے اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، قرآن پاک اس لیے عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا کلام ہے، میرے کلام سے اگر تم جڑ جاؤ، 15ویں صدی نہیں 25ویں صدی والے، بلکہ اس سے آگے حق کی بات کہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا، لیکن صرف عرب کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں بنائی، بلکہ اہل ہند کے لیے کہ چاہے ٹیمل کے جاننے والے ہو کہ انگریزی جاننے والے ہو، اگر قرآن پاک کو صرف الحمدللہ رب العالمین ہی اتنا قرآن پاک کا حصہ پڑھ لے تو بھی اللہ پوری قرآن کی ہدایت اس کو عطا کرے گا، کیونکہ کل کی خصوصیت اپنی جگہ ہے، لیکن جزء قرآن ہے وہ، یہ انٹرنس میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کو بھی لے کر اب مایوس تو نہیں ہو گیا، لیکن 150 سال کے اندر میں ذہن بنا دیا گیا کہ قرآن کا مسئلہ ہے صرف عالموں کو مطلب، یہ حافظوں کا مسئلہ ہے، بس یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ ثواب کے لیے ہے، اور اس کو تو سکرات کے وقت میں پڑھنے کے لیے ہے، یا پھر چہلم اور 10ویں کے وقت میں پڑھنے کے لیے ہے، یا تو پھر ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے ہے۔ ارے قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین اور اولیاء اکرام کی زندگیوں میں وہ چلتے چلتے پھرتے پھرتے اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے وہ لیٹے لیٹے رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں وہ قرآن پاک کو پڑھا رہا کرتے تھے، پورا قرآن نہیں بلکہ جتنا یاد ہے اتنا، تو ہم کو تم کو بھی تو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا فیض حاصل کرنے کے لیے قرآن کو اللہ کا کتاب سمجھ کر، جب بندہ اللہ کا کلام سمجھ کر قرآن کا کوئی جز بھی پڑھتا ہے تو ایک نسبت، ایک رشتہ اس بندے کا اور رب کا قائم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سیٹلائٹ کا نظام ہے سمجھنے کے لیے فونوں کا، ہے نا؟ اگر آپ نے اپنے اندر اپنے پاس بھی انسٹرومنٹ کیا، کوئی 2 لاکھ کا لے لیا، ٹھیک ہے کنیکٹ ہوا، کام کی چیز ہے، لیکن کوئی 1500 کا بھی انسٹرومنٹ اگر لیا، سیٹلائٹ سے اگر وہ سم کنیکٹ ہوا تو یہ نہیں ہوگا نا کہ 2 لاکھ کا فون ہی کنیکٹ ہو کر آپ کو سر کا فائدہ دے گا، اور یہ 1500 کا فون اس میں اگر سم ڈال دیا جائے گا تو یہ ڈس کنیکٹ رہے گا، کنیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر یہ کیا قرآن کے ساتھ میں کھلواڑ ہے، جس کو صرف پڑھنے کے ثواب کی کتاب بنا لے؟
یا صرف سننے کی کتاب بنا لے، صرف تفسیروں کے معلوم کرنے کی، یا علم کے دینے اور علم کے حاصل کرنے کی کتاب بنا لے؟ قرآن تو اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور مسلمان اس کو رہن رکھ دیا لاکت کے اندر میں کہ نہیں رمضان میں پڑھیں گے اور حافظ پڑھیں گے، صرف عالم پڑھیں گے، اور مفسر سے یا تفسیر کے جاننے والوں سے ہم قرآن سمجھیں گے۔ قرآن سے محبت کو کاٹ دیا ہے یہودیوں نے۔ یہ قرآن جزء قرآن بھی اگر تمہارے اور میرے پاس میں، کیا ہمارے تمہارے پاس میں، کیا الحمدللہ رب العالمین یاد نہیں ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اولیاء کی تاریخ سے آپ حضرات واقف ہیں؟ ویسے لاکھوں اولیاء مل جائیں گے جو حافظ نہیں تھے، لاکھوں اولیاء ایسے مل جائیں گے۔ خود آپ کے عادل آباد کے مخدوم راجن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، یہ 19 سال کی عمر میں عادل آباد کو تشریف لا اپنے پیر و مرشید کے حکم پر غوث العظم نے اشارہ کیا، اجمیر شریف کو غریب نواز نے فرمایا کہ تم کو عادل آباد کی طرف میں جانا ہے، بشارت میں کہا اور وہ یہاں پر آ گئے۔ حافظ نہیں، عالم نہیں، قرآن پاک ساتھ میں نہیں لائے، کوئی مدرسے کے تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرآن پاک مکمل، لیکن جزء قرآن جتنا ان کو یاد تھا اسی کے ذریعے سے وہ رب کے ساتھ میں تعلق اور کنیکٹڈ تھے۔ انسٹرومنٹ لاکھ اور 2 لاکھ کا ہو تو فورٹ کام نہیں کرے گا، بلکہ اصل سن کا مسئلہ ہے تمہارے میرے دلوں کے اندر میں اللہ کے کلام کی عظمت کے ساتھ میں، یا اللہ تیرا کلام ہے یہ۔ اگر جزء قرآن سورہ فاتحہ بھی اگر تمہیں یاد ہے، سورہ کوثر بھی اگر تمہیں یاد ہے، ظلم تو یہ ہے کہ اس کو بازو ہٹا کر ثواب کے لیے، بازو ہٹا کر مصیبت کے لیے، یا پھر اس سے آگے تعویذ گنڈے پلیتوں کے لیے، دم کرنے کے لیے، دینے کے لیے، ارے یہ قرآن کو تو بیچ رہا ہے۔ قرآن اس لیے دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن اس لیے دیا تھا کہ کافروں کو ہدایت اس قرآن سے ملتی ہے، اس سے ملتی ہے، اور آج بھی مل رہی ہے، آج بھی مل رہی ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ میں قرآن پاک کو سنتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام حرم کی تلاوت کو سن کر کتنے کافروں نے ایمان کو قبول کیا، حالانکہ نہیں جانتے عربی کو، لیکن اس کے اندر میں ایک سحر ہے، قرآن پاک کے اندر میں ایک نور ہے۔ اگر سچے دل کے ساتھ میں دل کو کھول کر 15ویں صدی میں تمہارے میرے زمانے کے اندر بھی پکا کافر قرآن پاک کو سنتا ہے۔ قرآن پاک تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض سچے دل کے کافروں کو اذان کے سننے پر ایمان کی دولت حاصل ہوا نہیں ہوا، اس کا ایک اثر ہے، اس میں اثر ہمارے بیانوں سے پیدا نہیں ہوگا، ہمارے بیانوں سے پیدا نہیں ہوگا، ہماری تفسیروں سے پیدا نہیں ہوگا، ہماری حماقتوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں اثر قرآن کی نسبت سے حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے حضرت مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، باتیں تو میلاد کے سلسلے کی سنی حضرت قبلہ سے، لیکن ایک بات زندگی میں پہلی بات تم لوگوں کی برکت سے، بلکہ محفل میلاد کی اس برکت کی نسبت سے ذہن میں آگے جانتے ہیں کہ میں کوئی عالم اور حافظ تو نہیں ہوں، بلکہ آپ کا چھوٹا ہوں، لیکن نوازش جو کیسے کہوں کہ خیرات مل جاتی ہے، اس لیے اپنا سبق یاد کرنے کے لیے میں کچھ کہہ لیتا ہوں۔ سورہ تبت یدا کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ کافر تو فرعون، حامان، ابی بن خلف اور بڑے بڑے کافر بھی تو تھے، لیکن مستقل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نازل فرمائی قرآن میں 30 پاروں میں، قرآن کا جز بنایا تو کس کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا وجہ تھی کہ تبت یدا ابی لہب وتب کی سورت کے ذریعے سے کہ میری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے میلاد کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب کو نازل فرمایا۔ اس سورت کو پڑھیں گے تو دماغ ان کا ابو لہب کی طرف میں جائے گا، اور جب جائے گا تو ابو لہب کی ذات کی طرف میں غور کریں گے تو کہہ دیا کہ اتنا ایسا بدبخت کافر ہے کہ جہنم میں جلنے سے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے راحت نہیں ملتی، لیکن کہنے والوں نے کہا خواب کے اندر میں، جس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، صحابہ نے تصدیق کی، اس کے لیے اس معاملے میں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ غلط ہے، نعوذ باللہ علیہ باللہ،
بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس میں جا کے علاج کرتا ہے، ڈگری نہیں پوچھتا۔ یہ تو گمراہیت ہے زمانے کے اندر میں کہ حدیث کی بات آئی تو جاہل کو حدیث کا ہے نہیں معلوم، وہ کہتا ہے کہ ضعیف ہے کہ قوی ہے، بخاری کے مشکات کی۔ امت کو تو گمراہ کرنے کے لیے یہ چکر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس چکر سے بھی امت کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اپنے کتاب سے اور اپنے حبیب سے امت کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو سچی نسبت عطا فرما دیجیے۔ اب پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب، مولانا اجازت ہے معاف کرنا، ابی لہب، تو پھر یہ فوراً ابو لہب کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر وہاں پر اس کا اسکرین پر آئے گا، پھر وہ حدیث نہیں بلکہ وہ بات سامنے آ جائے گی اس کے متعلق کہ بڑے سخت عذاب میں گرفتار ہوں کہ کوئی لمحہ مجھے عذاب اس سے محفوظ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لیکن صرف سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ میلاد النبی کیوں منایا جائے، میلاد کا جشن کیوں کیا جائے، میرے آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کیوں کیا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ان سوالوں میں الجھ کر خامخواہ کہ اپنی نسلوں کو برباد مت کرو، بلکہ اب یہ سوالات میں الجھ کر زندگیوں کو برباد کرنے کا وقت نہیں، بلکہ زندگیوں کی سانسوں میں کچھ اپنے لیے اپنی نسبتوں کو صحیح کرنے کا فیصلہ کرو۔ مناظروں سے کام نہیں بنے گا، تقابل کی کتابوں سے کام نہیں بنے گا، اختلاف سے کام نہیں بنے گا، اس سے تو اسلام کو امت کو نقصان ہوا ہے۔ مسجدیں الگ بن گئی، مسلک الگ بن گئے، جماعت الگ بن گئے، امت میں نفرت پیدا ہوگی۔ اور کیا کرنا چاہو گے؟ یہ سب کچھ کیا ہے اور ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ صرف اسلام کے دشمنوں کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ظالموں میں شامل نہ فرمائیں۔ تبت یدا ابی لہب، جب صورت پڑے گی میرے محبوب کی امت، تو ابو لہب کی طرف ان کا دماغ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو وہاں پر ان کو کیا چیز ملے گی ابو لہب کی زندگی سے؟ کیا بڑا بااخلاق تھا اور بڑا اچھے اعمال والا تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، یا مسلمانی نہیں تھا، وہ تو کافر، پکا کافر تھا۔ تو پھر وہ بات میری امت کے سامنے، میرے محبوب کی امت کے سامنے آئے گی۔ اس کے باوجود اس کے لیے ایک رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ تھا کہ اس نے میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں، خوشی کے اظہار میں اپنی باندھی جو بشارت آ کر سنائی تھی کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا بھتیجا، تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں رسول مانا نہیں تھا، رسول نہیں مانا، کافر تو کافر ہی مرا ہے وہ۔ لیکن ابو لہب نے کہا کہ ساری تکلیف ایسی کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے عذاب جہنم میں تخفیف فرماتا ہے۔ بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو جہنم سے؟ اعمال والے بھی جہنم میں جائیں گے، حدیث میں ہے، قرآن مجید میں ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اپنے اعمال پر حماقت مت کرو، عمل والے عمل کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں کہ سب سے پہلے میدان قیامت میں 3 آدمیوں کو نکالا جائے گا، ایک سخی، بڑا سخی، لیکن اللہ اس کو نکال کر جہنم میں داخل کریں گے۔ عالم ہوگا، کسی طریقے سے شہید ہوگا، وہ کہیں گے کہ کیوں؟ تو کہا کہ جو چاہتا دنیا میں مل گیا، اب یہاں پر کیا تجھے بدلہ ملے گا؟ تو ابو لہب نے یہ کہا کہ صرف ایک پیر کا دن ہوتا ہے کہ اس دن میرے عذاب تخفیف ہوتی ہے جہنم میں، صرف یہی نہیں ہوتی بلکہ جن انگلیوں سے میں نے اشارہ کیا تھا اپنے بالی کو آزاد کرنے کا اشارہ، آج ہمارے گھروں کے اندر جشن میلاد نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں نہیں۔ ابو لہب نے اشارہ کیا تھا تو تم تو کم از کم امت ہو کر اور آقا کا کلمہ پڑھ کر اشاروں کی صورت میں اہتمام تو کرو محفل میلاد کا۔ اشارہ بھی کام آتا ہے محفل میلاد کا، اگر نہ ہو، موقع نہ ملے تو پھر اگلے سال زندگی باقی رہی تو ہر ایک اس بات کا ارادہ کرو کہ وہ اشارہ کر کے اللہ نے اس کو اس کے اشارے پر محروم نہیں کیا بلکہ نوازا۔ ہم کلمہ پڑھنے والے اشارے کی صورت میں یہ جشن کیوں ہے، یہ لنگر کیوں ہے، یہ بیان کیوں ہے، یہ محفل میلاد کیوں ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اشارہ کیا، ابو لہب نے یہ کہا کہ اس اشارے کی برکت سے پیر کے دن، ہر پیر کو، ہر سوموار کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، اور اس سے ٹھنڈے پانی کے چشموں کو جاری کرتا ہوں کہ میں اس کو پی کر راحت محسوس کرتا ہوں۔
محفل میلاد اور یاد محفل میلاد تفصیل سے تو انشاءاللہ مولانا سے سنیں گے آپ حضرات، لیکن یہ امت کے لیے ایک نعمت تھی میرے مصطفیٰ نے، اور پھر قرآن مجید میں سورہ لحب کو نازل فرما کر پیغام دیا تھا ولادت اور میلاد پاک کے عظمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو آپ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں مختصر بات آپ حضرات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہوتے ہیں، سب سے بڑا اچھے سے اچھا عمل والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس سے کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا سخی اور بہت شریف آدمی، اعلیٰ درجے کے اخلاق والا، لیکن اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو آپ مسلمان نہیں مانیں گے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مسلمان مان لیں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو میرے آقا کو مانے وہ مسلمان۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے محبوب کے واسطے سے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کو مان کر مسلمان ہوتے ہیں؟ جب کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ کو تو مان کر سارے مسلمان، ہم سارے آپ کو مانتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، ہمارے چہرے کی داڑھی، ہمارا لباس، ہماری نماز، ہماری اذان، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آقا کو مانتے ہیں، خدا کی قسم ہے نا، مسلمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کی کوئی ڈگری اگر معلوم ہو تو حاصل کرنے کی کوشش بھی تو کریں گے نا، کریں نا، کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی لکھپتی ہے تو اس کو اگر چانس مل رہا ہے کروڑ پتی بننے کا تو انہیں ضائع کرے گا کیا؟ بیوقوف ہوگا وہ تو آگے حاصل کرے گا۔ ہم مان کر مسلمان ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں تو مسلمان، لیکن کیا آپ بھی کسی کو اپنا ماننے کی دلیل دیتے ہیں زندگی میں کہ تو نے مجھے مان کر مسلمان ہوا، لیکن اے میرے امتی میں بھی تجھ کو اپنا مانتا ہوں؟ کتنی نورانی زندگی ہوگی وہ، خدا کی قسم کتنی منور موت ہوگی وہ، اور کتنی منور قبر ہوگی وہ، اور کتنا مبارک ہوگا وہ میدان قیامت کا محشر کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ یہ کہہ دے کہ یہ میرا تھا۔ اب اس کی دلیل ہماری عبادت و اعمال نہیں، منافقین میں ہم سے زیادہ تھے عبادت و اعمال، معاف کرنا، ان سے مسلمان کے اعمال کا کوئی تقابل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اصول بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے کفر کے اظہار کے لیے قرآن پاک میں فرعون، حامان، ابی بن خلف کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ منافقین کو بھی اللہ نے نازل فرمایا تاکہ ایمان والے ذرا سہمے رہے، اپنے ذاتی گھمنڈ کے اندر میں کہیں برباد نہ ہو جائے، اس کے لیے سورہ منافقین کو نازل فرمایا۔ تو یا رسول اللہ آپ بھی ہماری اپنی زندگی کے اندر میں کہ ہم تو آپ کو مان کر مسلمان ہوئے، لیکن کوئی خوش نصیب زمین روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو اس کی زندگی میں اس بات کی سند آپ کی بارگاہ سے مل جائے کہ تو مجھے مان کر مسلمان ہوا، لیکن میرے امتی تو بھی میرا ہے، کتنی بڑی سند ہوگی؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ جن کو میرے مصطفیٰ اپنا کہہ دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کو اطاعت کا رخ، صرف اطاعت کا رخ نہیں دیتے بلکہ اپنی محبت کا رخ دے دیتے ہیں۔ جو میرے آقا کو اپنی جان سے، اپنے مال سے زیادہ، اپنی سانسوں اور اپنی تمنا اور اپنی آرزوؤں سے زیادہ جو میرے آقا کی محبت میں آگے بڑھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے والوں نے اس کو اپنا ہونے کا اعلان کر دیا ہے دنیا میں۔ اطاعت میرے دوستو قابل قدر ہے، خدا کی قسم قابل قدر ہے، اس کا انکار مت کرو۔ سنت اور شریعت بے شک قابل قدر ہے، لیکن محبت کا راستہ یہ اعلان ہے، میرے آقا نے اس کو اپنا بنا لیا۔ آخر میں ایک بات کا اظہار کرتا ہوں، یا رسول اللہ صحابہ کرام کو آپ کو دیکھ کر صحابہ بنے، لیکن کیا آپ کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی جو آپ کو نہیں دیکھ سکے، جو نہیں دیکھ سکا، اور آپ کے مکے اور مدینے میں نہیں رہا، دور رہ کر بھی کسی کو صحابہ کے زمانے میں آپ نے اپنا بنانے کا اور اپنا ہونے کا اعلان کیا؟ مولانا موجود ہے، حوالے یہ دیں گے، ایک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ مدینے میں تو جہاں کے مالک صحابہ کے درمیان میں مسجد نبوی کے اندر میں جو کبھی روبرو میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے، اچھا قرن کے اندر میں اس زمانے کے اندر میں اور بھی تو ایمان قبول کیے ہوئے لوگ مسلمان تھے نا، اور یہ حضرت اویس قرنی تو وہ ہے جن کو صحابی نہیں کہا جائے گا،
نہیں کہا جائے گا شریعت کے اعتبار سے، لیکن اب اسے قرنی وہ ایسے کے زیادہ اعمال کرنے والے نہیں، بلکہ وہ تو قرن والوں نے تعارف یہ کروایا وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ تو گلیوں میں، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، وہ ہمارے اونٹوں کے پاس میں رہتا ہے، لیکن مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا عاشق ہے۔ کون سا رخ تھا؟ کون سا رخ تھا؟ ظاہری دیدار نہیں ہوا اور باکمال کوئی زیادہ اعمال اور علم کے نظام نہیں تھے، لیکن کس بات پر میرے مصطفیٰ نے مدینے میں سند قیامت تک کے لیے دے دی کہ وہ میرا ہے ویسے کرنی، وہ صرف عشق اور محبت تھا جو حیات مبارکہ کے اندر اپنے وطن سے دور رکھ کر اختیار میرے مصطفیٰ کو خدا کی قسم تھا کہ مکہ اور مدینے میں اویس قرنی کو بلاتے، لیکن دور رکھا اور رکھ کر سارے قرن کے اور سارے مسلمانوں کے اور صحابہ اکرام کی تعریف نہیں فرمائی، لیکن فرمایا کہ ایک اویس ہے جو میرا ہے، جو نظروں میں نہیں بنتا تھا، دیوانہ سمجھتے تھے اور وہ جنگلوں میں رہتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا ہے۔ اور اویس قرنی کو یہ جو ڈگری ملی ہے وہ عملوں کی بنیاد پر نہیں اور کوئی اور کارناموں پر، جہاد کی وجہ سے نہیں اور بڑے اسلام کے تبلیغ کی وجہ سے نہیں اور اسلام کو پھیلانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اویس قرنی کی زندگی میں شاید میرے علم میں تو نہیں ہے لیکن کوئی جہاد کے اندر میں شرکت نہیں کیا۔ آخر زمانے کے اندر میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب قرن میں جب معلوم ہو گیا کہ یہ مدینے والوں کا چہیتا ہے تو لوگ زیادہ قدر کرنا شروع کیے تو قرن سے نکل کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک مارے کر جہاد میں بھی شرکت کی، لیکن ڈگری کیسے ملی کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ میرا ہے؟ وہ ڈگری خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم مجھ کو تم کو بھی قیامت تک میں مل سکتی ہے کہ ہم تو یا رسول اللہ کہہ کر میرے مصطفیٰ کو مان کر ہم مسلمان بنتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ تم کو مجھ کو بھی اپنا کہہ سکتے ہیں، مگر کس بنیاد پر؟ جبکہ محبت کا رشتہ قائم کر لیں، عشق کا رشتہ قائم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے۔ عشق کا راستہ ہم کو ملا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ عشق میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی نبی تلی کوئی ایک سیلیبس کی کتاب اور سیلیبس کا کورس نہیں ہے، بلکہ عشق تو ہر رخ کے اعتبار سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھو تو کیا ہوا کہ عشق کی راہ کے اندر میں کوئی قانون حد مقرر نہیں کرتا۔ نماز اور شریعت کے معاملات میں حق ہے اور یہاں پر حد ہے، وہاں قرآن پاک کے اصول، وہاں پر اس کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا کہیں گے، لیکن عشق مصطفیٰ جس پر میرے مصطفیٰ اپنا کہہ دیتے ہیں وہ 15ویں صدی نہیں 50ویں صدی کے اندر میرے مصطفیٰ اس کو اپنا کہنے کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جو میرا محبت کے راستے پر چلے گا اس کو میرے مصطفیٰ کہیں گے کہ یہ میرا ہے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ میرے آقا مجھ کو راستہ کھلا ہوا ہے، صحابی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن عاشق رسول تو قیامت تک بنتے رہیں گے، اور عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ چاہتے ہو کہ یہ تمنا ہے تو پھر فیصلہ کرو کہ عشق کا راستہ ہم اختیار کریں گے۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق کا رخ کیا تھا؟ عشق کا رخ کیا تھا؟ ظاہری طور پر جنگلوں میں رہتے، جنگلوں میں قرن کی مسجدوں کے طرح نمازوں میں بھی زیادہ نظر نہیں آتے، دین کے نظاموں میں نظر نہیں آتے، دیوانی کے اندر رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے سند کی کہ وہ میرا ہے۔ دوسرے سب کرنے والے لیکن کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، اویس قرنی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا ہے۔ میرے آقا کا بننا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ میرے آقا بھی فرما دے؟ یہ کانسیپٹ، یہ راستہ قیامت تک امت کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ ہے محبت کا راستہ۔ اور محبت وہ چالاکی سے فارمیلٹیز کے اوپر ہم اتنا ہی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ نہیں، محبت میں تو دیوانگی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلوم ہوا کہ جنگ احد کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، قرآن کی آیت نہیں، میرے آقا کی منشا نہیں، حضرت اویس قرنی مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے لوگ، لیکن ہر ایک کا عشق، عاشقوں کے عشق کا انداز الگ ہے۔ یہ بھائی یہ کیوں میلاد کی محفلیں مناتے ہیں، یہ خانقاہ میں یہ وجہ سے کیوں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ بابا پڑھنے دو، اس راستے کے اندر کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، ان کو روکو مت، روک کر تم روکنے والے مت بن جاؤ، خدا کی نظر میں ظالموں میں ٹھہر کر نہ جاؤ۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ احد کی جنگ کے اندر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، قرآن تو کہے گا کہ کوئی نقل مت کرو، سنت گننے والی نہیں ہے، یہ کیا سلام پڑھنا سنت ہے کہ محفل میلاد دعا سب ہے سنت، مگر وہ سنت جو سنتوں کے معیارات ہیں
کہ جو ذرا دور ہے ان کو سنتوں کا ایک لیول الگ ہے، جو قریب ہوتے ہیں ان کے لیے سنتیں کچھ الگ ہے، اور جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے لیے سنت اویس ثقفی رضی اللہ عنہ سے سنت پوچھو، قرآن کی دلیل لاؤ، نہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے سنت کے راہ میں، عشق کے راستے کے اندر میں دلیل تو شریعت کے نظاموں میں دینی پڑے گی، اس کے بغیر شریعت نہیں بنتی، لیکن عشق کے راستے کے اندر میں حضرت اویس ثقفی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ دندان مبارک شہید ہوا، تو حضرت اویس ثقفی رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کی محبت اور عشق ایک دندان مبارک کو نکال لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ شہید ہوا تھا یا نکالے، یہ عاشقوں کا نظام ہوتا ہے، ان اولیاء کے نظاموں اور ان اولیاء کے نظاموں کے معاملات میں ان پر نکیر کر کے اپنے آپ کو ظالموں میں شامل مت کرو، نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو مانگو رب سے۔ راجہ شاہ ولی نعوذ باللہ دیوانے اور پاگل نہیں تھے کہ اپنے سمرقند کو چھوڑ کر یہاں پر آ جائے، کوئی فیکٹری بنایا تھا انہوں نے، کوئی آبادی آباد کیا تھا، یہ تو وہ عاشق ہوتے ہیں، وہ دیوانے ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے نور کے چراغ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے روشنی دنیا میں پھیلتی ہے۔ ایک دانت مبارک کو نکالا، دو کو نکالا، پھر خیال پیدا ہوا عاشق ہے نا، وہ بھی نکالا، حتیٰ کہ پورے دانت نکال لیے۔ اب قرآن کی دلیل پوچھو کہ قرآن سے نہیں ہے، کہاں ہے دلیل کہ میرے آقا کی نقل اگر ہوتی تو مکہ اور مدینہ کے تمام صحابہ اپنے دانتوں کو نکال لیا ہوتے، کیوں نہیں ہو رہا؟ مگر کوئی بھی نہیں نکالے، لیکن وہ عاشق دور ہے جو کبھی دیکھے نہیں اور کبھی سابقہ نہیں پڑا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ وہ میرا ہے، یا رسول اللہ ہم کو اور آپ کو بھی ہم اپنا بنا لیجیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہیں تو مسلمان ہیں، یہ اسلام کیا نجات دلائے گا، کیا بھروسہ کرے، مسکرا کر کہہ دے یا رسول اللہ جی یہ بھی میرا ہے، خدا کی قسم بات بن جائے گی، عملوں کی بنیاد پر کیا نجات پر یقین رکھے۔ خدا نے تو تھوڑا سا اپنے حق پر آیا تو 60 کروڑ برس کی عبادتوں کو ایک لفظ مردود کر کے شیطان کو راہ نظر کیا، ہم اپنی عبادتوں پر کیا بھروسہ کریں، لیکن محبت ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، محبت کے راستے کو اختیار کرو، میلاد کی محفلیں اور یاد مصطفیٰ اور اس طرح کے یہ اعمال، اب اس کو مت پوچھو کہ قرآن سے کہ حدیث سے، وہ سنائیں گے مولانا بھی قرآن و حدیث سے، لیکن یہ اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اہل محبت کے لیے وہاں پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل محبت میں ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ عمل اس کا میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہوتا ہے تو ایک نسبت ایک کنیکشن مل جاتا ہے، یہ میرا امتی میری محبت میں کیا ہے، خدا کی قسم بات بن جاتی ہے اس کی، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممنون و مشکور ہوں کہ اس محفل میلاد کے لیے حضرت مولانا کے اپنا وقت نکال کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ حضرت مولانا سے بھی سنیں گے، اور آپ حضرات کا تو پہلے ہی میں نے شکریہ ادا کر دیا اور کہا کہ میں تو فقیر ہوں در مصطفیٰ کا، غوث و خواجہ کا، دینے کے قابل مجھے کچھ نہیں ہے، لیکن دعا کا ایک سہارا ہے کہ مدینے والوں سے دعا کروں گا کہ میرے کہنے پر میرے بچے، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے احباب، میری بچیاں آئی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ آپ نواز دیجئے اور یقین رکھیے کہ ضرور نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،